شیطانی وسوسہ نمبر 6، آپ لوگوں کو شیطانی وسوسہ دیتے ہیں، یہ بڑے عرصے سے آپ دیتے آ رہے ہیں اور ابھی پھر آپ نے دیا کہ دیکھو جی جب صحابہ کرام کا اختلاف ہوا اور کچھ صحابہ کرام کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ خراب ہوا تو پھر ہم ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں نا دل میں۔ صحابہ کرام جو سیدنا علی سے جنہوں نے جنگ کر لی ان کے بارے میں ہم ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں نا معاملے کو، پھر ہمارے دل میں کچھ نہ کچھ تو آئے گا۔ اور دلیل کیا دی جی؟ صحیح بخاری میں 4072 نمبر حدیث ہے قتل حمزہ کے چیپٹر میں کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کفر کی حالت میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ وحشی تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا تو وحشی ہے، تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی؟ اب کوئی کہے گا کہ نبی علیہ السلام کے دل میں بغض وحشی تھا، لہٰذا ہم بھی ابھی جو مستقبل میں گفتگو کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے دل میں کوئی بغض معاویہ ہے۔ یہ ایک وقتی اور عارضی مسئلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اچانک وہ آئے تو آپ کو چچا یاد آ گئے، بڑی محبت تھی ان سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی اور عارضی طور پر انہیں کہا کہ آپ تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے دیکھ کر اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جی جیسے وحشی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمنٹس دے دیے اس طرح کے، تو ہم بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جناب پورا صاف نہیں ہے دل، ہمارے دل میں بھی کوئی مسئلہ ہے جی ان کے بارے میں کہ اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں کی، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہ رکھ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک خاص حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم آپ کو پوچھتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلطی تھی کیا اجتہادی غلطی تھی؟ کیا اس غلطی پر انہیں ثواب ملا تھا؟ اندازہ کریں اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی غلطی ہے، اور خود آپ نے اپنے پمفلٹ میں لکھا کہ جن صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی ان کی غلطی اجتہادی غلطی تھی، اور اشتہار پر اللہ ایک اجر دیتا ہے۔ یہ خود آپ نے انہیں ایک اجر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیے جانے کا اعتراف کیا، تو جب ایک اجر ملے اس غلطی کو آپ وحشی بن حرب کی قتل حمزہ والی غلطی کے برابر قرار دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دھوکہ دیکھیں آپ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی نہیں تھی اور اس پر انہیں ایک اجر نہیں ملا تھا، جبکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے دیگر جو صحابہ تھے ان کی غلطی اجتہادی تھی، اور کم از کم ایک اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ضرور دیا ہے اس لڑائی پر بھی، اس غلطی اجتہادی پر بھی۔ تو پھر دونوں کا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے مرزا صاحب؟ کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتی طور پر کسی صحابی کو سرزنش کر دینا یا اس سے ناراض ہو جانا آپ کے لیے دلیل ہے اس بات کی کہ آپ بھی اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی بات رکھ لیں؟ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ناراض ہو جائیں کسی صحابی سے یا اسے سرزنش کر دیں یا اسے برا بھلا آپ کہہ دیں، تو کیا یہ آپ کے لیے دلیل ہے کہ آپ بھی اس کو سنت بنا کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ اگر ایسا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے ناراض ہو گئے۔ میں حدیث پیش کر چکا ہوں، صحیح بخاری میں 1127 نمبر اور صحیح مسلم میں 775 نمبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹوجتی کی بنا پر ان سے ناراضگی اختیار کی اور بغیر کچھ بولے واپس ہو گئے، اور اپنی ران پر افسوس سے ہاتھ مار کر فرمایا کہ انسان کتنا کٹ حجت ہے، کتنا ہیلہ باز ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو اجازت دے دیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقتی ناراضگی کی وجہ سے آپ ان کے بارے میں دل میں میل رکھ لیں اور آپ کہیں کہ جی ہمارا دل ایک حد تک ہی صاف ہو سکتا ہے نا، اور وحشی بن حرب کی مثالیں دینا شروع کر دیں؟ اور پھر دوسری دلیل جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی خواہش رکھنا اور اسے پیغام نکاح دینا ہے، اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ تو کیا اس بنا پر کسی کو آپ حق دیں گے کہ وہ کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جی ہمارا دل ایک حد تک ہی صاف ہو سکتا ہے نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو انہوں نے دکھ دیا جی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔
مرزا صاحب آپ کی منطق کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے، تو کیوں آپ لوگوں کو شیطانی وسوسے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے آپ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور مثال جو آپ کہتے ہیں نا کہ علم الکلام اور پھکی والی مثال، تو وہی ایک مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ یہ صحیح بخاری میں 3661 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی معاملے میں انبن ہو گئی، دونوں میں اختلاف ہوا۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا ابو بکر کو تلاش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر تھا، آپ سخت ناراض تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے فرمایا کہ حل انتم تارکو لی صاحبی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ کیا میری وجہ سے میرے ساتھی ابو بکر کو تم ان سے درگزر نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی غلطی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی ہے، اور اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ جانے دیجئے اس معاملے کو، انی کنت ازلم، غلطی میری تھی، میں نے ظلم کیا عمر پر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں، فرمایا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا ہے غصے سے، فرمایا کہ میری خاطر میرے ساتھی ابو بکر کو تم معاف نہیں کر سکتے، ان سے درگزر نہیں کر سکتے؟ تو کیا آپ کوئی شخص کہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا تھا تو ہم ایک حد تک ہی تو اپنا دل صاف کر سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ نعوذ باللہ، ایک وقتی غلطی کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتی ناراضگی، حالانکہ وحشی بن حرب سے ناراضگی بھی نہیں ہے، سیدنا علی سے تو ناراض ہوئے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تو ناراض ہوئے ہیں، وحشی بن حرب سے ناراض نہیں ہوئے، وہ ایک فطری ایک کیفیت تھی اس وقت جو وقتی طور پر آپ کے سامنے آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تو اس کو آپ دلیل بنا کر صحابہ کرام کے بارے میں دلوں میں میل رکھنا اس کو جائز قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی دیکھو جی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا دل ایک حد تک ہی صاف ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر آپ اسی سنت کو آگے بھی جاری کریں نا جی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو نہ چھوڑیں، پھر اہل بیت پر بھی لے کر آئیں، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لے کر آئیں، پھر سبھی انشاءاللہ آپ سے فارغ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔